رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تمجید، اس کی تحمید اور اس کی توحید کا اقرار، اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو امام کائنات، فخر موجودات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جب مسلمانوں کو اونچی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، بہت مشکل اور کٹھن حالات میں تھے، تو آپ نے ایک دانشگاہ، ایک یونیورسٹی کا قیام فرمایا۔ وہ اگرچہ کل وقتی نہیں تھی، جز وقتی تھی، اسے تاریخ کے اندر دار ارقم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ارقم بن ابی الارقم، یہ 16 سالہ نوجوان صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حویلی کو اس لیے پسند کیا کہ عموماً جو دشمن تھے، جو قریش تھے، جو اس وقت آپ کے مخالف تھے، ان کی توجہ بھی اس طرف نہیں جا سکتی تھی کہ اتنے سی عمر کے نوجوان کے ہاں اتنا بڑا مجمع یا کٹ یا ایسے بڑے فیصلے ہو سکیں گے۔ وہ تو دیکھتے ہوں گے حضرت ابو بکر کے گھر، ان کی حویلی میں یا کسی اور جگہ میں، تو آپ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ اس اسلامی یونیورسٹی کا پہلا ایک کیمپس تھا جو اس روئے زمین پر باقاعدہ طور پہ قائم ہوا، اور تسلسل کے ساتھ اس سے وہ دین و دانش کی باتیں سیکھتے، سکھاتے، اور اس طریقے سے ان کی تربیت ہوتی رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوئے، ہجرت فرمائی، تو اس وقت مسجد نبی بنی۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جب آپ قباء میں 14 دن قیام پذیر رہے، یعنی مدینہ سے پہلے کی جو بستی تھی مکہ کی طرف، اس قباء کی بستی میں آپ رہے تو آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہ اسلام کی پہلی مسجد بنی۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ جب شفٹ ہوئے، آپ خود اپنی رہائش حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے، لیکن مسجد نبوی کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یعنی اپنا گھر نہیں بنایا، اللہ کا گھر بنایا۔ پھر اس اللہ کے گھر کے ساتھ جو پہلا کام کیا وہ اصحاب صفہ کے لیے ایک وہ اونچی جگہ کی تعمیر تھی، جس پہ ایک چھت نما ایک بنائی گئی تھی جگہ، جس میں وہ رہتے، قیام پذیر ہوتے، اور اس طرح ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو یہ اسلام کی یونیورسٹی کا دوسرا کیمپس تھا جو مدینہ منورہ کے اندر اس طرح شروع ہوا کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس امت کو علم و دانش کی کس قدر ضرورت ہے، اور اگر آج یہ میرے سامنے بیٹھنے والے علم و دانش سے ناآشنا رہے تو بعد والوں تک یہ علم و دانش کیسے پہنچے گی۔ آپ کا ذوق بھی بہت زیادہ تھا اور سیکھنے والوں کا ذوق بھی کچھ کم نہ تھا۔ یقین کیجئے اس یونیورسٹی کے جتنے طلباء تھے،
جتنے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کائنات کے اندر اپنے نام جب تک وہ رہے اور رہتی دنیا تک کے لیے بہترین مثالیں چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت، جنہیں ہم خلفائے راشدین کے نام سے، جنہیں ہم فاتحین کے نام سے، جنہیں ہم امت کے عروج کے دور کے ہیروز کے نام سے جانتے ہیں، یہ سب کون تھے؟ یہ اسی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء تھے۔ ان کو کوئی سند باقاعدہ جاری نہیں ہوتی تھی، ان کے کوئی یونیورسٹی کے ایسے بیچ نہیں تھے، ان کا کوئی یونیورسٹی کا ایسے کوئی باقاعدہ نام نہیں تھا، لیکن یہ وہی صورت تھی جو اس دور کے اندر رائج ہو سکتی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پذیرائی بخشی۔ میں کہتا ہوں کہ آج اس دھرتی پر جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ اسی یونیورسٹی کا فیض، یعنی ان کی وجہ سے اسلام پھیلا، اسلام پہنچا، جہاں جہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی وہاں پہ مسلمان ممالک وجود میں آتے چلے گئے، اور کئی جگہوں پہ جیسے ہمارا ملک وہ ایک یعنی قوت سے، ایک قربانیوں سے حاصل کیا گیا، کئی ایسی مثالیں بھی ہیں۔ تو پیچھے نقطہ نظر وہی ہے جو اس یونیورسٹی سے جس کا آغاز ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی قوت اور اتنی اخلاص کی برکت نصیب کی۔ وہ یونیورسٹی اس دنیا بھر کی علم و دانش سے جہاں پہ آج دنیا پہنچی، آپ دیکھتے ہیں کہ آج جدید تعلیم، جدید فلسفہ، یہ الہاد، یہ کیا کیا گل کھلا رہا ہے، کیسے کیسے قوانین پیش اور پاس کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے ملک پہ 2018 سے اس کی کوئی بحث شروع ہوئی، ٹرانسجینڈر یہ جو ایکٹ ہے اس حوالے سے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مغرب کی بہت پرانی ایک چالیں ہیں، مکاریاں ہیں، عیاریاں ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی ممالک کو لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ شکر ہے کہ اسلامی ممالک کے جو لوگ ہیں ان کا شعور، دینی شعور بیدار ہے اور یہ آواز اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ضرور اس کے اندر ترمیم ہوگی۔ یعنی وہ دیکھیے یہ بنا اس لیے تھا جب اس کا آغاز ہوا کہ جو یہ ہے ہیجڑے، خواجہ سرا، یہ جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی جنس کی طرف خاص کر سکتے ہیں، وہ یعنی اور اس شریعت اسلامیہ کے بھی اندر ایسا ہے کہ جس خواجہ سرا کی مشابہت یعنی ان کے مردانہ اور زنانہ جو ہوتے ہیں جنسی فرق، نمایاں فرق، ان میں سے جس کی مشابہت جس کی طرف ہے وہ اس طرف اس کو شمار کیا جائے گا۔ تو شریعت کے اندر بھی یہی ہے، تو قانون ابتدائی طور پر تو یہی تھا، لیکن اس میں اب ہجڑوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی نوعیت دیکھ کے اور ساری صورتحال دیکھ کے جس جنس کی طرف وہ مشابہت رکھتے ہیں وہ اس میں شمار ہو جائے، اور وہ باقاعدہ مکلف ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اب ان کا یہ معاملہ واضح نہیں ہے تو اب وہ مکلف نہیں ہے، وہ جو مرضی چاہے کریں، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ جس کے ساتھ اور جیسے بھی، ایسا تصور بھی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو اس وجہ سے یہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس قانون کے اندر جو سکم ہے وہ بنیادی سکم یہ ہے کہ یہ بنا تو ہیجڑوں کے لیے قانون ہے، یعنی پس منظر میں وہ تھا، سپریم کورٹ نے آگے ریفر کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ قومی اسمبلی میں پہنچا، کیونکہ ایک ہیجڑے نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہاں پہ کوئی ملازمت نہیں مل سکتی، ہم اتنی محنت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ پھر اس کو عمومی رکھ دیا گیا، اور اس سے فائدہ اس مغربی فکر کو دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی صحیح بندہ ہے، کوئی یعنی ہجڑا نہیں ہے، کوئی صحیح ہے، مرد ہو یا عورت، وہ اپنے آپ کو جس مرضی جنس میں چاہے تبدیل کر لے۔
تو یہ بات غلط ہے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ اس میں ضرور ترمیم ہوگی اور کبھی کسی صورت بھی اس کو ایسے نہیں چلنے دیا جائے. تو آج مغرب کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آج جو جدید علوم ہے، جو جدید فلسفے ہیں، انہوں نے لوگوں کو کہاں لا کھڑا کیا، کیسے کیسے قوانین. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ تو انشاءاللہ ایسا تصور بھی نہیں ہے. باہر کے ممالک میں ایسا موجود ہے کہ ہم جنس جوڑے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. یعنی مرد کا جو ہے نا جیون ساتھی بن سکتا ہے، عورت کی بن سکتی ہے. تو اسی طرح آپ کو شاید یہ علم ہو کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یعنی انسان ہونے کے باوجود جانوروں میں کنسیڈر کرنا افضل جانا، بہتر جانا، اور وہ اسی روپ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے. ایک ان میں سے شخص ہے جس کا نام گنیز بک کے اندر بھی شامل ہے، جس نے اپنے آپ کو کتے کی حالت میں کتے کا لباس پہنا کے اپنے آپ کو سالہ سال اسی حالت میں رکھا اور یہ شمار کراتا رہا کہ میں کتا ہوں، اور اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور اس طرح کے ہزاروں لوگ آج بھی یورپ کے اندر موجود. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو آپ کو فکر دی ہے، اسلام نے جو آپ کو شعور دیا ہے، اسلام نے جو آپ کو علم دیا ہے، وہ یقین کیجئے بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عرفہ ہے. اس کی قدر کیجئے. اس کی قدر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے ماحول اور معاشرے کو اس علم سے آشنا کیجئے، شعور بیدار کیجئے لوگوں کے اندر کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ نہ ہو تو انسان حیوان بننے میں فخر محسوس کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ شہرت کے کسی عروج پہ پہنچ جائے کہ اسے بڑی شہرت ملی. کیا دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ شہرت کما کے انسان چلا جائے؟ تو وہ جو پہلی دانشگاہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی تھی، وہ اتنی عظیم دانشگاہ تھی کہ اس میں ہر پہلو سے ہر معاملے کو، دنیا کے اور آخرت کے ہر معاملے کو زیر بحث لایا جاتا تھا. اس کے لیے ایسی رہنمائیاں فراہم کی جاتی تھی کہ دنیا میں کسی اور کے پاس ایسا تصور بھی نہیں تھا. آپ دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے عہد میں وہ جو قحط آنا تھا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حل پہلے سے بتایا تھا. کس کو بتایا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک خواب کی صورت میں. میں آپ کو علم وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی ہے اس کے متعلق آپ کو اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. 7 سال قحط آنا تھا، 7 سال قحط. آپ اس ملک پہ حساب لگا لیں، ابھی پچھلے دنوں جو پچھلے مہینوں میں بارشیں نہیں ہوئی تھی تو کیا صورتحال تھی. ایک سیزن کی بات تھی نا، تو قحط کی کیا صورتحال اور کیسے اندیشے منڈلا رہے تھے. تو 7 سال قحط رہنا تھا تو اس کا انتظام 7 سال جو پہلے صحیح سال تھے، خوشحالی کے سال تھے، ان میں جو بچا ہوا اناج تھا اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو ہے اس کو محفوظ کریں گے تو ان 7 سالوں میں خوشحال رہیں گے. یعنی اپنی وہ قحط کے دوران وہ جو صورتحال پیش آئے گی تو اس پہ قابو پا سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر کے ذریعے سے بتا دیا جو بادشاہ نے دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو آسمان سے علم اتارتے ہیں وہ یقین کیجئے ہماری پوری سوچ فکر اور فلسفے سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین نصیب کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک مسلمانوں کو جو اس صدی کے لوگ ہیں ان کو شاید یہ یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت کس قدر ہے، کہ وہ
ہمیں کیسی روشنی فراہم کرتی ہے کہ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم یہ ٹرانسجینڈر کے جو ایک فتنہ ہے اس سے نہیں نکل پائے تھے، تو ایک اور شخص کی بات سنی، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہاں کا ایک یعنی عہدیدار ہے ملک کا، ایک وفاقی ادارے کا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو ریاست مدینہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ایسے حقیرانہ انداز سے اس نے اس کا تذکرہ کیا، آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ریاست مدینہ کیا تھی، اس کی تم مثالیں دیتے ہو، نہ وہاں پہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ وہاں پہ کوئی بینک تھا، نہ وہاں پہ کوئی سڑکیں تھیں، نہ وہاں پہ کچھ ایسا تھا، نہ یہ تھا، تو چھوڑو اس کا نام لینا۔ یہ ایک عہدیدار اس ملک کا وہ یہ بات کہہ رہا ہے اس ریاست مدینہ کے خلاف جس کی تشکیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو میں نے سمجھا لوگوں کو یہ تو بتانا چاہیے کہ نہیں میرے دوست، میرے بھائی، ہماری تمہاری کوئی دشمنی لڑائی نہیں ہے، ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر یونیورسٹی بھی موجود تھی، اور میں آپ کو بتا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بعد میں بنایا، پہلے یونیورسٹی قائم کی، اور وہ اس چیز کے لیے تاکہ یہ دین و دانش پھیلتی چلی جائے جہان کے اندر، اور اس یونیورسٹی کے جو سیکھنے والے تھے، جو متعلمین تھے، طلباء تھے، تلامذہ تھے، انہوں نے اس طریقے سے اس علم کو سیکھا، اس دانش کو سیکھا کہ اپنے پلے باندھتے چلے گئے۔ اسی کے ایک فرد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کرائی تھی باقاعدہ کہ یا اللہ میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنوں وہ محو نہ ہو جائے، بھول نہ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی میں نے فرمان سنا میں اس کے بعد وہ بھولا نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب اپنے انصاری بھائی جو مواخات کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، ان کے اتبان بن مالک ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے تھے ایک دن تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور دوسرے دن تم کام کرنا یعنی اپنی معاش کا، اور ایک دن میں جاؤں گا اور دوسرے دن میں اپنا کام کروں گا، یعنی جو تم سن کے آؤ وہ مجھے سنانا، جو میں سن کے آؤں گا وہ آپ کو سناؤں گا۔ تو ایسے وہ دانش اکٹھی کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یونیورسٹی سے ایسے فیض یاب ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر جو زور دیا، جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم فرمایا، اس کے لیے آپ نے پوری امت کو درس بھی دیا، ذوق بھی دیا، علم کی قدر بھی بتائی، اس کی فضیلت، یہاں تک فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو کوئی علم کا رستہ اختیار کرتا ہے، جس پہ علم کا وہ متلاشی رہتا ہے، تو سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جو علم کے راستے پہ چلا، یہ علم و دانش کی باتیں یہ زمان نبوت سے جب جاری ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے معاملات کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت ایسی اتارتا چلا گیا کہ وہ مدینہ منورہ جو ایک وقت پہ ایک ننھی سی ریاست کے طور پہ ابھرا تھا، اب جہان بھر کی دولتیں، مال و اسباب، وسائل، وہ اترے ہوئے لباس، وہ چھینی ہوئی تلواریں اور اوزار، وہ جب مدینہ منورہ میں آتے تھے اور یہاں کے لوگوں میں اور آس پاس تقسیم ہوتے تھے، تو پھر اس کی قدر کا پتہ چلا کہ وہ ریاست جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی وہ کیا تھی۔ آج اس کو ایسے حقیر انداز سے سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو حنیفہ کے سردار تھے،
صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک فرد ہے وہ گرفتار کر کے لے آئے کیونکہ ابھی یہ مسلمان نہیں تھے۔ اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کو بندھوایا، یعنی صورتحال جاننے کے لیے، واضح ہونے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہے۔ تو 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رہا کر دو، رہا کر دیا۔ وہ گئے، انہوں نے ان 3 دنوں کے اندر جو چیزیں پائی تھی، جو محسوس کی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، وہ صحابہ کی آپ سے محبت تھی، وہ صحیح ایک طریقہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو اور آپ کی اس محبت کو دیکھ کے وہ 3 دن کے بعد جب رہا ہوئے تو خود ہی جا کے کسی ندی پہ غسل کر کے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب ان کے جو جذبات تھے وہ کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب سے پہلے تک آپ کا چہرہ مبارک مجھے پسند نہیں تھا، لیکن اب چونکہ میں اسلام لے آیا ہوں تو آپ کا چہرہ پر انوار مجھے جہان بھر کے چہروں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کا شہر مجھے پسند نہیں تھا، لیکن اب مجھے آپ کا شہر سب سے بڑھ کر محبوب لگنے لگا ہے۔ یہ دراصل ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا سوچ نہیں سکتا کہ وہ شہر نبی پہ ایسی کوئی بات کہے گا۔ میں سیرت کا ایک دیر سے مطالعہ کر رہا ہوں، میں نے مستشرقین کو بھی پڑھا جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی مستشرق یعنی غیر مسلم کو بھی ایسا انداز اپناتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس نے کہا ہو کہ ریاست مدینہ تو ناکام تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کیسے مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ اس ریاست کے، اور اتنی کامیاب ریاست، وہ کہتے ہیں نا وہاں پہ کوئی بینک نہیں تھا میرے دوستو، وہاں پہ ایسا بیت المال کا نظام قائم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ریاست کے ان مقروض لوگوں کا قرض ریاست کی طرف سے ادا کر دیتے تھے جو مقروض حالت میں وفات پا جاتے تھے۔ پہلے ایسے تھا کہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو مقروض فوت ہوتا تھا جب تک کوئی ذمہ داری نہ لے لیتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب مہیا فرمائے، خصوصاً جب بنو نذیر سے جنگ ہوئی، وہ یہود تھے اور ان سے بہت سا سرمایہ حاصل ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں کیا ہے 28ویں پارے میں، جس کی آخری آیات عموماً لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کی پہلی آیات بھی پڑھیں، اس کی پہلی آیات بھی پڑھے، آخری آیات میں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اس کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے بعد اسی بنو نذیر کے مارکے کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے مال و دولت سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ اس اسلامی ریاست کو بہت سے وسائل اور اسباب مہیا کر دیے، تو وہ ریاست جو تھی ایسی کامیاب تھی، یقین کیجئے کسی سے کوئی قرض نہیں، کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی کسی کے ماننے کی وجہ سے کوئی قانون کا تصور بھی نہیں ہے۔ کوئی دوسرا کیا، اگر یہاں سے اٹھ کے کوئی بھی شخص بات کرتا ہے تو خود مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے اس کو خود جواب دے دیتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ ہے، یہ بات۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے مذاق کیا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء کے آداب بھی، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بیت الخلاء کے آداب تو نہیں سکھاتے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہاں ہمارے پیغمبر نے تو ایسے بھی آداب سکھائے ہیں بیت الخلاء کے جو تم نہیں جانتے، انہوں نے مزید بھی انہیں بتا دیے، یعنی اس سے مرعوب ہونے کی بجائے اسے مزید آشنائی دی کہ ہمارے نبی نے تو یہ طریقہ بھی بتایا اور سکھایا ہے۔ اور نبی چھوٹی چھوٹی جزیات بھی بتاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل بھی بتاتے ہیں۔ نبی کا کام ہی امت سے ہمدردی ہوتا ہے، وہ کیسے امت کو رہنے دے سکتا ہے؟
کہ کسی معاملے میں روشنی فراہم نہ کرے، اس روشنی سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے جو اتنا ہمدرد ترین ہستی اس دھرتی کی ہوتی ہے، وہ کیسے ایسے رہنے دے سکتی ہے؟ اس وجہ سے وہ بیت المال بھی وہاں پہ قائم تھا، اور بیت المال سے ایسے طریقے سے اور ایسے امانت اور دیانت داری سے وہ سارے معاملات طے ہوتے تھے، اور پورا جو ہے نظام تھا کلیکشن کا، جہاں جہاں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہوتی، صدقات وصول کرنے ہوتے، پورا ایک نظام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین مقرر کیے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مدینہ ایک بستی سی تھی اور اس میں چند لوگ رہتے ہوں گے، نہیں، پورا ایک نظام تھا، پورا ادھر ایک سلسلہ تھا۔ تو یقیناً کبھی بھی کسی مسلمان کے تصور میں ایسا نہیں آنا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ جی مدینہ منورہ کے اندر کیا تھا، چھوڑو مدینہ کا نام لینا، یہ بہت ہی غلط لہجہ ہے، یہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سڑکیں بھی موجود تھیں، وہ اس طرح تو نہیں کہ جیسے آج یہ کارپیٹ روڈ یا سڑکیں ہوتی ہیں، جو اس دور کے تقاضے تھے اس کے حوالے سے سڑکیں موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنا دیے تھے۔ آپ نے یہ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، کہ جب تم راستے کے بارے میں اختلاف کرنے لگو تو تم نے 7 ہاتھ تک، یعنی 7 ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہاتھ ہے، یہاں اس کندھے سے لے کے اس بازو تک، تو اس طرح 7 ہاتھ تم نے راستے کو کھلا رکھ کے پھر اس کا فیصلہ کرنا ہے بعد میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کی اس طرح رہنمائی فرماتے، اور آپ نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو اصول تھے، اور آج بھی وہی اصول جن کی ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ تصور بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم آج بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں، آج بھی اگر قرضے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آج بھی اگر آزادی سے جینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسی ریاست کی طرف اور اسی ریاست کے سربراہ کی طرف، اسی ریاست کی یونیورسٹی کے چانسلر کی طرف لوٹنا پڑے گا، جس سے جہاں بھر کو دین و دانش ملی، اور ہماری بھی کامیابی دنیا اور آخرت کی وہیں جا کے ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ ہمیں اس کی جستجو کرنی ہے، نہ کہ اس پہ اعتراض کرنا ہے، نہ پہ اس کے نعوذ باللہ اس کو حقیرانہ انداز سے پیش کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی پر بہت بڑی رحمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقہ کار سے اس کو اس طریقے سے پذیرائی بخشی اور اس طریقے سے اس کو عروج دیا کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہاں پہ سڑکیں بھی تھیں، بینک کا اگر آپ کہتے ہیں بیت المال، اس کی ایک ایسی صورت تھی کہ جس میں لوگ اپنے جو ہے زکوٰۃ اور صدقات وہ دیتے تھے۔ اور جہاں تک گھروں کا عالم ہے، اگر کسی نے گھر میں بھی پیسے رکھتے ہیں تو یقین کیجئے ایسا امن تھا کہ گھر میں اگر لاکھوں درہم بھی پڑے ہیں تو کوئی شخص ان کو چرانے کے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ میں چوری کر لوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ بہت امیر تھے، اور ان کا یہ مال ان کے گھر کے اندر موجود تھا۔ تو اس وقت جب ان کا مال تقسیم کیا جا رہا تھا، جب وہ وفات پا گئے، تو اس وقت ان کے مال کو تقسیم کرتے کرتے ان کے جو تقسیم کنندہ تھے، لوگ تھے، تو ان کے ہاتھوں پر آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے کہ وہ ان کا مال تقسیم کرتے رہے، لیکن یہ نہیں ہوا کسی نے آ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لوٹنے کا کوئی تصور کیا۔ ایسا امن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت وہ ہیرا سے یمن تک کا یا مختلف علاقوں کا، آپ نے مختلف احادیث میں تذکرہ فرمایا،
وہ سفر کرے گی اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ یہ سارے دور اس میں دیکھے گئے۔ آج تم اپنی حالت دیکھو کہ یہاں پہ ایک شخص بینک میں اسی لیے اپنا مال رکھواتا ہے کہ اسے اپنے گھر میں رکھنے کی صورت میں ڈاکے کا خدشہ ہے، اور تم باتیں کرتے ہو ریاست مدینہ کی طرف۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی، تم پائی پائی کے مقروض ہو، نسلیں ہماری ان کی مقروض ہیں، اور تم باتیں کرتے ہو اس ریاست پہ جو کسی کی مقروض نہیں تھی۔ اور جہاں بر کی دولتیں وہاں سمٹ کے آتی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی بے نیازی سے ان کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور ایسا کمال کا تمہارا فرد کرپٹ ہے، وہاں پہ ایک ایک فرد اس کا پورا محاسبہ اور اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا تھا، اور باتیں تم کرتے ہو اس ریاست کے خلاف۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ابھی اس سیلاب کا جو ایک عذاب سمجھ لیں، آزمائش سمجھ لیں، اس سے ہم نکلے بھی نہیں تو ہمیں کسی اور عذاب کا انتظار ہے کہ ہم ایسی باتیں اور ایسے قوانین کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور نصیب فرمائے۔ قومیں وہ ہوتی ہیں جو پیشگی کچھ اپنا حل نکال لیتی ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے تو سر سے پانی گزر گیا۔ ویسے بھی پاکستانیوں کے متعلق مشہور ہے کہ یہ جب پانی سر سے گزرتا ہے تو ہمارے تو گھروں سے پانی گزر گیا، ہمارے سروں سے پانی گزر گیا، ہمیں پھر بھی ہوش نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی اللہ نہ کرے کسی بڑے عذاب کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھر کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي